ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آج کا جو دن گزرا امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی افسوس کا مقام ہے، اور آج بھی امت مسلمہ کو اگر ہوش نہ آیا تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ تو رحم اور کرم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن بندے ہی اللہ سے دور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور قرآن جیسی کتاب امت مسلمہ کو عطا فرمائی، جس کتاب کو اللہ نے نازل کیا اور جس کتاب کو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، وہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ قرآن کی آیت کون سی آیت ہے؟ وہ قرآن کی آیت پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے مسلمان ایمان والے سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مذہب اسلام میں اگر کسی چیز کا زور دیا گیا ہے تو وہ ایجوکیشن ہے، وہ علم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوئی وہ اقرا کی آیت ہے۔ آج پوری دنیا سے بندگان خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور جس قدر میرے مریدین، محبین، مخلصین، متوسلین پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ملکوں میں آباد ہیں اور رہتے ہیں، کوئی ملیشیا سے فون کر رہا، کوئی کینیڈا سے فون کر رہا، کوئی امریکہ سے فون کر رہا، کوئی سعودی اور دبئی سے فون کر رہا کہ ہندوستان کے حالات کیسے ہیں، ملک ہندوستان میں کیا چل رہا ہے۔ ارے بھائی، یہ بات تو روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ بابری مسجد کو توڑ کے ظالم لوگوں نے حکومت کے توڑ کے اور اس کو شہید کیا تھا بابری مسجد کو۔ آج اسی جگہ پہ ان لوگوں نے جشن منایا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، اسی جگہ پر مندر بنایا اور مندر بنانے کے بعد وہاں پہ جشن کا پروگرام رکھا گیا، پران پرتشٹھا کیا گیا اور وہاں پہ جشن منایا گیا، پورے ملک ہندوستان میں خوشیاں منائی گئیں۔ لیکن یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا ظرف ہے، لیکن تمہارا ظرف تو اعلیٰ ہونا چاہیے، تمہارا کردار تو اعلیٰ ہونا چاہیے، تمہارے اللہ سے وفاداری تو تمہاری ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تمہارے اندر تو یہ ہونا چاہیے کہ آج ہماری ایک مسجد تمہارے پاس سے گئی ہے، ایک مسجد تمہارے ہاتھ سے گئی ہے، آج تمہاری مسجدوں کے حال کیا ہیں، تمہاری عبادت گاہوں کے حال کیا ہیں؟ جا کر کے دیکھو، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کتنے نمازی ہوتے ہیں۔ جب تم نماز سے دور ہو، قرآن کی تعلیمات سے دور ہو، عشق خدا اور عشق رسول سے دور ہو، جب تمہارے دل کے اندر سے خدا کا خوف نکل گیا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت نکل گئی ہے، جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے تمہارے حاکم ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرو، اللہ کی بارگاہ میں مناجات پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار پیش کرو کہ اے رب العالمین، جو میں تیرا بندہ ہوں، میں نے بندہ ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی تلافی کرو، جس طرح سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کی تھی، تم تک پہنچایا تھا، ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے، تابعی کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، ائمہ مجتہدین کے ذریعے جو ہم تک دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ہمارے گھر بھی ویران ہوں گے، ہماری عبادت گاہیں بھی ویران ہوں گی، ہماری خانقاہوں پہ بھی مسئلے مسائل آئیں گے۔ اگر آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ جس قدر ہمارے مریدین اور ہمارے محبین، ہمارے مخلصین، ہمارے متوسلین نے فون کیا کہ حالات کیا ہیں، ہم نے کہا حالات کوئی بھی ہوں، موقع کوئی بھی ہو، ماحول کوئی بھی ہو، تم قرآن کی تلاوت کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو،
اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو کہ پروردگار عالم جو ہم سے خطائیں لغزشیں ہوئی ہیں، جو ہمارے برے اعمال کی جو سزائیں ہم کو مل رہی ہیں، اے اللہ رب العالمین اپنے نبی کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں ہمیں معاف فرما۔ جس قدر بھی ہمارے چاہنے والوں نے، ہم سے محبت کرنے والوں نے فون کیے، ہم نے کہا قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرو، درود پاک کثرت سے پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، خود عمل کریں، اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا کریں۔ آج تم افسوس کرتے ہو، تم پریشانی میں اپنا وقت گزارتے ہو، خالی یہ ذہن سازی کی گئی ان کی، اور ان کو تیار کیا گیا، ان کو بزی رکھا گیا، ان کو موٹیویٹ کیا گیا، ان کو سمجھایا گیا جب انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ لیکن آج تو تمہارا ذہن، تمہارے علماء، تمہارے پیر، تمہارے مشائخ، تمہارے جو دین کے پیروکار ہیں، انہوں نے تم کو ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کی، یہ تمہاری مسجدیں، یہ تمہاری عبادت گاہیں 5 وقت میں آواز دیتی ہیں اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر کی آواز کیا ہمارے کانوں میں نہیں آتی؟ اللہ کی بڑائی کی آواز، اللہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آتی؟ تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے؟ تم یہ نہیں جانتے کہ دین پاک محمد رسول اللہ ہم تک کیسے پہنچا؟ اور سونے سے بہتر نماز ہے۔ ہم اپنی عبادت گاہوں کو چھوڑ کے ہم نے اپنا سارا وقت اپنے دوستوں میں، احبابوں میں، قرابت داروں میں، مارکیٹوں میں، چائے کی دکانوں پہ، بیڑی سگریٹ پان مسالے میں اپنا وقت گزار دیا، لیکن ہم نے یہ توجہ نہیں کی، اپنے ذہن کو اس طرف نہیں لگایا کہ اللہ کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کا فرمان کیا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا، عمل کر لیا ہوتا تو یہ دن ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے بندگی کے لیے۔ آج تمہاری عبادت گاہوں پہ مسئلے ہیں، تمہاری خانقاہوں پہ مسئلے ہیں، تمہاری داڑھی، ٹوپی اور کرتے پہ مسئلے ہیں، تمہاری قرآن کتاب پہ مسئلے ہیں۔ آج اگر ہم نے نہ سمجھا، اگر آج ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، آج ہم نے اگر دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل نہ کیا تو لگ چکی عزت و ناموس کے رخ پہ کالخ۔ حادثہ وہ نہیں جو مسجد اقصیٰ میں ہوا، حادثہ تو یہ ہے کہ مسلمان ابھی زندہ ہے۔ تجھے خاک ہو جانا تھا اس سے پہلے کہ تیرے قبلہ اول پہ آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے۔ ہم نے ساری دنیا میں کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگر ہم نے ان کو سچا مانا ہے، اپنا پیغمبر مانا ہے، تو پیغمبر اسلام کی ہم نے پیروکاری کتنی کی ہے، ہم نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کتنا کیا ہے۔ اگر ہم نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہو جائیں تو آج بھی اللہ رب العالمین کا نہ کرم بدلا ہے، نہ فضل بدلا ہے، نہ اس کی رحمتیں برکتیں بدلی ہیں۔ اگر کچھ بدلا ہے تو ہمارے آپ کے عقیدے، ہمارے آپ کے ایمان، ہماری آپ کی نیتوں میں فرق آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، متقی بنائے، شریعت مصطفیٰ کا پابند بنائے، قرآن مقدس کا علمبردار بنائے۔ اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، اے اللہ جن سے تو راضی ہے، ان کے توسل اور وسیلے سے اے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اور دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اختلافات ہیں اے اللہ ان اختلافات سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، آج ہمارے کردار یہ ہیں، آج ہماری زندگی کا طرز عمل یہ ہے کہ جب کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، آج پکی ہیں مسجدیں تو کچے ہیں نمازی۔ آج مسجدوں کے اندر آپ جائیے، گرم پانی بھی ملے گا، واش روم بھی ملے گا، اور غسل خانہ بھی ملے گا، اور اس کے بعد آپ کو اے سی بھی ملے گا، گرم ہیٹر بھی ملیں گے، لیکن آج بھی ہمارے
ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی ہے، ہمارے دل میں ارادہ نہیں بنتا ہے، ہماری نیت نہیں بنتی ہے کہ نمازوں کو پڑھیں، ہم مسجد میں جائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ 5 وقت مؤذن پکار پکار کے کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاح نماز کی طرف بلاتا ہے، لیکن ہم مؤذن کی آواز اپنے کانوں میں سننے کے بعد فضا میں منتشر ہو جاتی ہے، ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے لیکن ہمارے اوپر یہ کیف طاری نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل میں یہ محبت پیدا نہیں ہوتی ہے نماز کی، ہم کہ جا کر کے خانہ خدا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین بہترین عطا کرنے والا ہے، ہماری زندگیوں کا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، ہمیں کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ آج بھی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے لیے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین اپنا خاص کرم اور فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔